بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ کم جونگ کہاں ہے۔ اچھے دنوں میں بھی شمالی کوریا سے رپورٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب تو انہوں نے کورونا کی وجہ سے اپنی سرحدیں بھی بند کر دی ہیں۔ سعودی عرب میں بچوں کے لیے موت کی سزا ختم کر دی گئی، زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بھارت میں 500 روپے کا نوٹ پھینک کر کوئی غائب ہو جاتا ہے، اس بات کی تشویش بھی پائی جا رہی ہے کہ نوٹوں پر کورونا وائرس بھی ہو سکتا ہے۔ چین میں منہ ڈھانپے بغیر کھانسنے اور چھینکنے جیسی غیر مہذب رویوں پر تھپڑ مارنے کا فیصلہ۔ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ کے بعد پاکستانی نژاد باکسر عامر خان نے مانچسٹر میں لاک ڈاؤن کے باعث گھروں میں بند افراد تک کھانا پہنچایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلی بار مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد کیوں دی؟ آسٹریلیا نے کورونا کے مریضوں کے ساتھ رابطے میں آنے والے لوگوں کا سراغ لگانے کے لیے ایک سمارٹ ایپ لانچ کر دی۔ پاکستانیوں کے لیے یا کم از کم میرے لیے یہ ایک خوشی نہیں بلکہ انتہائی خوشی کی خبر ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کو ڈاکٹر فردوس عاشق کی جگہ معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کر دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ دوستو، بی بی سی کہتا ہے کہ اتوار کے روز ایک بند کمرہ میں میٹنگ میں شمالی کوریا کے ساتھ اتحاد کی نگرانی کرنے والے جنوبی کوریا کے وزیر کم یون چول نے کہا کہ حکومت کے پاس ایسی قابل اعتبار انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ شمالی کوریا میں کسی قسم کی غیر معمولی سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے سیکیورٹی مشیر نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی صحت کے متعلق افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ زندہ اور صحت مند ہیں۔ اتوار کو امریکی ٹی وی چینل CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے قومی سلامتی کے خصوصی مشیر مون چنگ نے کہا کہ ہماری حکومت کا موقف ہے کہ کم جونگ زندہ اور خیریت سے ہیں۔ جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے گزشتہ ہفتے یہ اطلاع دی تھی کہ ممکنہ طور پر کم جونگ کے دل کی سرجری ہوئی ہو یا پھر کورونا سے بچنے کے لیے انہوں نے تنہائی اختیار کر لی ہو۔ جنوبی کوریا کے یونیفیکیشن کے وزیر نے سرجری کی خبر پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ ہاسپٹل کے پاس ایسے آپریشن کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود کم جونگ کا عوام کی نظروں سے اوجھل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ معمول کے حساب سے کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یا تو بیمار ہیں یا کورونا کے خدشات کی وجہ سے الگ تھلگ ہیں۔ سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر میں وونسین میں ایک ٹرین کو دیکھا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کم جونگ کی ٹرین ہے اور اس بات سے ان کے وہاں ہونے کے امکانات قوی ہیں۔ بہرحال انہیں آخری بار سرکاری میڈیا میں 12 اپریل کو اس وقت دکھایا گیا تھا جب وہ لڑاکا طیاروں کا معائنہ کر رہے تھے۔ تاہم اس ہینڈ آؤٹ میں کوئی تاریخ درج نہیں تھی کہ وہ کب کی تھی۔ ان تصویروں میں وہ ہمیشہ کی طرح بے فکر اور پرسکون نظر آ رہے تھے۔ سرکاری میڈیا کے ڈسپیچ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے ایک دن قبل انہوں نے ایک اہم سیاسی اجلاس کی صدارت کی تھی لیکن اس کے بعد سے انہیں نہیں دیکھا گیا۔ گزشتہ ہفتے جب شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا نے میزائل تجربے کے بارے میں معلومات دی تھیں تو اس میں بھی کم جونگ کی موجودگی کا کوئی ذکر نہیں تھا، جبکہ عام طور پر ایسے مواقع پر ان کی تصاویر نظر آتی رہتی ہیں۔ اچھے دنوں میں بھی شمالی کوریا سے رپورٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب تو انہوں نے کورونا کی وجہ سے اپنی سرحدیں بھی بند کر دی ہیں۔ اس صورتحال میں رپورٹنگ کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں بچوں کے لیے موت کی سزا ختم کر دی گئی ہے۔ سعودیہ میں کم عمری میں جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو اب ایسی سزا نہیں دی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہی فرمان کے مطابق کم عمری میں جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو وہ بچوں کے لیے موجود حراستی مراکز میں گزاریں گے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا انسانی حقوق کا ریکارڈ دنیا میں سب سے برا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کو کچلا جاتا ہے اور پھر حکومت پر تنقید کرنے والوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے جسے وہ من مانی گرفتاریاں کہتے ہیں۔ گزشتہ سال سعودی عرب نے 178 مردوں اور 6 خواتین کو یہ سزا دی تھی۔ سزا پانے والوں میں آدھی سے زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی تھی۔
سن 2018 میں یہ تعداد 150 تھی۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جسے اس جرم کی سزا دی گئی جو اس نے بچپن میں کیا تھا۔ کورونا کے پیش نظر متعدد ممالک میں اس وقت لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ دوسری جانب بھارت میں لاک ڈاؤن کے دوران مختلف علاقوں میں عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے رائے چور شہر میں بھی مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں۔ بعض نامعلوم افراد شہر کے اولڈ نیتا جی نگر کے علاقے میں 500 روپے کے نوٹ پھینک کر غائب ہو جاتے ہیں۔ 3 دن قبل اسی طرح کا ایک اور واقعہ رائے چور ضلع کے دیورگ ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ مقامی لوگ ان نوٹوں کو ہاتھ لگانے سے گریز کر رہے ہیں اور نوٹ دکھائی دینے کے بعد لوگ فوراً پولیس کو اطلاع دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کورونا کے سبب پر اسرار طور پر ان نوٹوں کو پھینکنا حیرت انگیز اور خطرے کی بات ہے۔ اس بات کی تشویش بھی پائی جا رہی ہے کہ نوٹوں پر کورونا وائرس بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس کو نیتا جی نگر کے علاقے سے تقریباً 2500 روپے پر مشتمل 500 کے نوٹ ملے ہیں۔ دستیاب نوٹوں کو ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجا گیا ہے، تاہم پر اسرار نوٹوں کو لے کر مقامی افراد خوف میں مبتلا ہیں۔ چین نے منہ ڈھانپے بغیر کھانسنے اور چھینکنے جیسے غیر مہذب رویوں پر پابندی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے حکومت مہذب رویوں کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ بیجنگ کے بلدیاتی ادارے کے مطابق ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو تھپڑ مارے جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ شہریوں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ صاف ستھرا لباس پہنے اور بغیر شرٹ کے باہر نہ نکلا جائے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے مانچسٹر میں لاک ڈاؤن کے باعث گھروں میں بند افراد تک کھانا پہنچایا۔ سٹار باکسر کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو بھوکے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ عامر خان نے ڈاکٹروں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامان بھی فراہم کیا۔ اس سے پہلے شہزادہ ہیری نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ لاس اینجلس میں کورونا لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد میں راشن تقسیم کیا تھا۔ شہزادہ ہیری اپنی ذاتی گاڑی میں راشن کے تھیلے بھر کر بیمار اور ضرورت مند افراد کے گھروں میں گئے اور ان میں اشیاء ضروریہ تقسیم کی۔ اس موقع پر دونوں نے کورونا سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے شاید پہلی بار مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دی ہے اور اس کے بعد انہوں نے شاپنگ مالز اور بڑے بازاروں کو چھوڑ کر دیہات اور محلوں کی دکانوں کو اچانک کھولنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ لیکن موجودہ حکومت نے گزشتہ 6 برسوں میں مسلمانوں کو جس طرح نظر انداز کیا اور ان کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف جو خاموشی اختیار کی، اس چیز نے مسلمانوں میں حکومت کے لیے اس قدر عدم اعتماد پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ مودی حکومت کی جانب سے ظاہر کی جانے والی نیک نیتی پر بھی بھروسہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ جمعے کی رات تقریباً 8:15 بجے وزیر اعظم نے ٹویٹ کی کہ رمضان مبارک ہو، میں تمام لوگوں کی حفاظت، خیریت اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے خصوصی پیغام من کی بات میں کہا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے رمضان یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اسے صبر، ہم آہنگی، حساسیت اور دوسروں کی خدمت کی علامات بنا دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ دنیا عید سے پہلے کورونا وائرس سے چھٹکارا حاصل کر لے، تاکہ پہلے کی طرح ہم اس بار بھی عید کی خوشیاں منائیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہفتے میں 2 بار رمضان کے متعلق وزیر اعظم مودی کا بیان خلیجی ممالک میں انڈیا میں جاری اسلامو فوبیا کے خلاف بڑھتے ہوئے غصے کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو، گزشتہ دنوں بہت سارے عرب دانشوروں نے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف منافرت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس میں قطر، کویت اور شہزادی ہند القاسمی بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ دکانوں کے کھولے جانے پر سوشل میڈیا پر مستقل تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ پر ایک پیغام گشت کر رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر اچانک وزیر اعظم مودی حکومت نے یکم رمضان سے لاک ڈاؤن کے باوجود دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیوں کیا، جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ رمضان میں مسلمان بہت زیادہ خریداری کرتے ہیں اور سارے بڑے تاجر ہندو ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ سال بھر کی کمائی رمضان میں کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پر ایک میسج میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ رمضان میں مسلمان بہت زیادہ خریداری کرتے ہیں اور بازار میں ساری رونق انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بازار سے دور رہیں، کہیں ایک ساتھ پکڑ کر ان کا کورونا کا ٹیسٹ نہ کیا جائے اور سامنے آنے والے نتائج کے بعد انہیں ایک بار پھر بدنام نہ کیا جائے، جیسا کہ پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا گیا تھا۔
دوسری جانب سوشل میڈیا پر گزشتہ 2 دنوں سے تبلیغی ہیروز ٹرینڈ کر رہا تھا، جبکہ پیر سے تبلیغی جماعت پر فخر ہے ٹرینڈ کر رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کے حوالے سے یہ ٹرینڈ اس وقت سامنے آئے ہیں جب کورونا سے متاثرہ تبلیغی جماعت کے پیروکار صحت یاب ہوئے اور انہوں نے کورونا کے علاج اور اس سے لڑنے میں پلازما تھراپی کے لیے بڑے پیمانے پر خون کے عطیات دینے کی پیشکش کی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اور رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے اس پر ٹویٹ کی کہ اب ان ہندوؤں پر یہ بات کھلی کہ وائرس اور علاج مذہب نہیں دیکھتا۔ آسٹریلیا نے کورونا کے مریضوں کے ساتھ رابطے میں آنے والے لوگوں کا سراغ لگانے کے لیے ایک سمارٹ فون ایپ لانچ کی ہے، جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے۔ ایپ لوگوں کے ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے فون کے بلوٹوتھ وائرلیس سگنل کا استعمال کرتی ہے، اور اگر کوئی شخص کورونا کا شکار ہوتا ہے تو صحت کے حکام کی اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے چیف میڈیکل آفیسر برینڈن مرفی نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر ایپ کی مدد لینے سے نقل و حرکت اور اجتماعات پر سخت پابندیوں کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، پاکستانیوں کے لیے یا کم از کم میرے لیے یہ ایک خوشی نہیں بلکہ انتہائی خوشی والی خبر ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو فردوس عاشق اوان کی جگہ معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات کے عہدے سے ہٹا کر لیفٹیننٹ جنرل باجوہ کو معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے۔ 2 بار بول چکا ہوں، اگر کہیں تو ایک بار اور بول دوں گا۔ بہرحال دوستو، لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل صاحب سابق ترجمان پاک فوج اور کمانڈر صدرن کمانڈ کے طور پر بھی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ویسے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان بھی اچھی تھی، لیکن دعا ہے کہ اللہ اس کو کوئی اور اچھی سی وزارت عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔